الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر بہت ساری جنگیں ہوئیں اور بہت سارے مسلمانوں نے جام شہادت بھی نوش فرمایا، لیکن کربلا کی جو جنگ ہے یہ سب سے الگ ہے۔ حسین پاک کی جو شہادت ہے یہ سب سے الگ ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں کفر و اسلام کے درمیان ہوئی، لیکن کربلا کی جو جنگ ہوئی وہ ظاہر میں دو کلمہ گو کے درمیان ہوئی۔ کربلا کی جنگ سب سے الگ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بھوک و پیاس کو تو برداشت کر لیتا ہے، اپنی پریشانیوں کو تو سہ لیتا ہے، لیکن اسے بچوں کی بھوک و پیاس بے چین و بے قرار کر دیا کرتی ہے، اسے بچوں کی پریشانیاں تڑپا دیا کرتی ہے۔ کربلا کے میدان میں ایسا ہی نقشہ برپا تھا کہ پانی کا وجود سامنے ہے، لیکن اس میں سے حسین پاک کے گھر والوں کو ایک قطرہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس پانی سے حسین پاک کے خیمے میں ایک بوند بھی نہیں آ رہا ہے۔ جب پانی کا وجود نہیں ہوتا ہے تو تکلیف کم ہوا کرتی ہے، لیکن جب پانی کا وجود ہوتا ہے اور اتنی فراوانی ہو پانی میں کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہو، اگر اس پانی سے کسی انسان کو فائدہ نہ ہو تو یقیناً یہ دکھ والی بات ہوتی ہے، یہ پریشانی والی بات ہوتی ہے، یہ دقت والی بات ہوتی ہے۔ ہو بہو کربلا کے میدان میں ایسا ہی نقشہ برپا تھا کہ سامنے نہر فرات ہونے کے باوجود حسین پاک کے لوگوں کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی مہیا نہیں تھا۔ حسین پاک کے لوگوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس پانی سے جانور بھی فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی دکھ کی گھڑی رہی ہوگی وہ، کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے، گھر کی خواتین پانی کے لیے تڑپ رہی ہو، مرد حضرات بھی پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی دقت کا وہ وقت رہا کرتا ہے۔
پریشانی کا وہ ماحول ہوا کرتا ہے۔ حضرات، کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو پریشانیاں سہی، اگر دنیا کا کوئی رستم پہلوان بھی اس جگہ پر ہوتا، کوئی بڑا سے بڑا بہادر بھی ہوتا، تو اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے، وہ باطل سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہو جاتا، ظالم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہو جاتا۔ لیکن قربان جاؤ فاتح خیبر کے لاڈلے پر، خاتون جنت کے پیارے پر، حضرت امام عالی مقام کی شجاعت و بہادری پر، کہ آپ نے ہر پریشانیوں کا سامنا ڈٹ کر کیا، ظالموں کے ظلم کا سامنا ہمت کے ساتھ کیا، لیکن باطل سے سمجھوتا کرنا آپ مناسب نہیں سمجھے، باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکنا آپ مناسب نہیں سمجھے۔ جب ظالم آپ کا ہاتھ لینے کے لیے اڑ گیا تو حسین پاک نے اپنی گردن دینا تو مناسب سمجھا، لیکن ظالم کے ہاتھ پر اپنا مقدس ہاتھ دینا پسند نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو ہند کے راجا، ہم سنیوں کے خواجہ، شان امام عالی مقام میں یوں فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، کہ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ امام عالی مقام اس بادشاہ کا نام ہے جس نے اپنا سر تو دیا ہے، لیکن ظالم یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینا پسند نہیں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ماہ محرم آتا ہے، پوری دنیا کا سنی مسلمان ذوق و شوق کے ساتھ یاد حسین منانے لگتا ہے، ذکر حسین کرنے لگتا ہے، اور یزیدیوں کو یہ للکارتے ہوئے کہتا ہے، وہ یزیدیوں سنو، حسین پاک نے کرب و بلا کے میدان میں فتح یابی کا ایسا جھنڈا نصب فرمایا ہے، ایسا جھنڈا گاڑا ہے کہ جس کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور جب تک سنی زندہ رہے گا، جب تک حسینی زندہ رہے گا، حسین پاک کا چرچا کرتا رہے گا، حسین پاک کا چرچا کرتا رہے گا۔ اس لیے حسین پاک کا چرچا کیجئے اور آپ کی ذات اقدس سے سبق حاصل کیجئے کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے اور کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، عاشورہ کا جو دن ہے، دسویں محرم کی جو تاریخ ہے، یہ اپنے آپ میں بہت فضیلت رکھا کرتی ہے، بڑی عظمت رکھا کرتی ہے، اور اس تاریخ کو بہت پہلے سے فضیلت حاصل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد اس تاریخ پر اور گہرا رنگ چھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تاریخ کو اور لوگ محبتوں کے ساتھ یاد کیا کرتے ہیں۔ عاشورہ کے دن کی فضیلتوں کو آپ دیکھیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہی زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی۔ سبحان اللہ۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا کیے گئے۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یابی حاصل ہوئی۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی گئی۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشوراء کے دن ہی ہم سب کے پیغمبر، ہم سب کے پیارے نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور عاشوراء کے دن ہی کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ عاشوراء کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ عاشوراء کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو یہ عاشوراء کا دن جو ہے، یہ 10ویں محرم کا دن جو ہے، یہ اپنے آپ میں بہت پہلے سے فضیلت رکھتا ہے، بہت مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کربلا کے بعد اس پر اور زیادہ گہرا رنگ پڑ گیا کہ ہم لوگ اس تاریخ کو اور زیادہ محبتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور داستان حسین کے اوراق کو پلٹ کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، عاشوراء کے دن روزہ رکھنا بھی سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم سب اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں، کیونکہ آج کی تاریخ میں ہی ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو دریا میں ڈبایا تھا، غرق کیا تھا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کو منا رہے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم بھی ان کی یاد کو منایا کریں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے صحابہ سے بھی عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو وہ تاریخ ہے جس کی تعظیم و توقیر یہود و نصارہ بھی کیا کرتے ہیں، اس تاریخ میں وہ بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اس تاریخ میں روزہ رکھیں، ہم بھی اس تاریخ کی تعظیم و توقیر کریں، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر میں آئندہ سال اس دنیا میں باقی رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ 9ویں کو بھی روزہ رکھا جائے اور 10ویں کو بھی روزہ رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی
9ویں کو نہ رکھ پائے تو 10ویں کو رکھے اور 11ویں کو رکھے، ایک روزہ آگے یا پیچھے ضرور ملائے تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچ پائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ لوگ صرف ایک دن روزہ رکھا کرتے ہیں اور ہم 2 دن روزہ رکھیں گے تو پھر اس کی مشابہت نہیں ہو پائے گی۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت دیکھے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عاشوراء کا روزہ رکھے گا تو امید قوی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عاشوراء کے روزے کے صدقے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے ممکن ہو تو ضرور روزہ رکھا کرے۔ یہ روزہ رکھنا سنت ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن روزہ اگر ہو سکے تو رکھیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے اور عاشوراء کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی۔ لہٰذا عاشوراء کے دن خود بھی اچھا کھائے اور اپنے بال بچوں کو بھی اچھا کھلائے اور پلائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عاشوراء کے دن اپنے گھر کے لوگوں پر کھانے اور پینے میں کشادگی کرے گا، اس کی برکت سے وہ سال بھر کشادگی میں رہے گا۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہوا کہ جو عاشوراء کے دن اچھا کھائے گا، اپنے گھر کے لوگوں کو اچھا کھلائے گا، اس کی برکت سے وہ سال بھر اچھا کھاتا رہے گا، اپنے گھر کے لوگوں کو اچھا کھلاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات حسن و حسین اور شہیدان کرب و بلا کے نام سے فاتحہ وغیرہ کا بھی اہتمام کیا کریں، فاتحہ وغیرہ کا بھی انتظام کیا کرے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نظر و نیاز کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کھانا حضرات حسن و حسین کو نیاز کیا جائے، اس پر فاتحہ پڑھا جائے، قل شریف پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، تو پھر وہ کھانا عام کھانے کی طرح نہیں رہتا، بلکہ وہ کھانا تبرک بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کھانا تبرک بن جایا کرتا ہے۔ لہٰذا حضرات حسنین کریمین اور شہیدان کرب و بلا کے نام سے فاتحہ خوانی کا انعقاد بھی کرے، اور جو کھانا تبرک بن جایا کرتا ہے اس کھانا کا تناول کرنا سب لوگوں کے لیے بہتر ہو جایا کرتا ہے۔ رب قدیر ہم سبوں کو اس ماہ مکرم اور خصوصی طور پر عاشوراء کے دن کی عزت عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ حق پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔